بسم اللہ۔ 32 ہجری میں اہل بلخ کے ساتھ احنف کی مصالحت۔ احنف رضی اللہ تعالی عنہ مرو سے بلخ پہنچے اور ان کا محاصرہ کر لیا۔ ان لوگوں نے آپ سے 4000 پر مصالحت کر لی۔ آپ نے اسے پسند کیا اور اپنے بھتیجے اسید بن متشمس کو مقرر کیا تاکہ وہ ان سے یہ وصول کر لیں۔ پھر حازم کی طرف آگے بڑھے اور ٹھہرے رہے یہاں تک کہ تیز سردی پڑنے لگی۔ ساتھیوں سے فرمایا کیا چاہتے ہو؟ لوگوں نے کہا عمر بن معدی قریب کا شعر ہے کہ جب کسی چیز کی استطاعت نہ ہو تو اسے ترک کر دو اور اس چیز کی طرف آگے بڑھو جس کو کر سکتے ہو۔ چنانچہ احنف نے لوگوں کو کوچ کرنے کا حکم دے دیا اور بلخ لوٹ آئے، اور آپ کے چچا زاد بھائی اسید نے ان سے وہ رقم وصول کی جس پر معاہدہ ہوا تھا۔ اتفاق سے جس دن وہ ان سے رقم وصول کرنے گئے وہ ان کے جشن کا دن تھا، چنانچہ ان لوگوں نے انہیں ہدیے میں سونے اور چاندی کے برتن، دینار و درہم اور سامان اور کپڑے پیش کیے۔ اسید نے ان سے پوچھا کیا مصالحت کے وقت یہ طے ہوا تھا؟ انہوں نے کہا نہیں، لیکن آج کے دن ہم اپنے حکام کے لیے اس طرح ہدیہ پیش کرتے ہیں تاکہ ان کی نظر عنایت ہم پر رہے۔ اسید نے کہا آج کون سا دن ہے؟ انہوں نے کہا مہرگان یعنی جشن کا دن۔ اسید نے کہا مجھے معلوم نہیں یہ کیا ہے، اور میں یہ ناپسند کرتا ہوں کہ تمہارا یہ ہدیہ واپس کر دوں، اور شاید یہ میرا حق ہو، لیکن ابھی میں اسے لے لیتا ہوں اور اسے الگ رکھتا ہوں، پھر دیکھوں گا اس سلسلے میں کیا کرنا ہے۔ آپ نے اسے لے لیا، اور جب احنف رضی اللہ عنہ آئے تو انہوں نے اس کی اطلاع دی۔ احنف رضی اللہ عنہ نے لوگوں سے اس کے متعلق دریافت کیا تو لوگوں نے انہیں وہی بتایا جو اسید سے ان لوگوں نے کہا تھا۔ احنف نے کہا خیر اسے امیر کو پیش کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ وہ اس سلسلے میں کیا فرماتے ہیں۔ چنانچہ اسے عبداللہ بن عامر رضی اللہ عنہ کی خدمت میں پیش کر دیا۔ عبداللہ بن عامر رضی اللہ عنہ نے آپ سے کہا ابو بحر تم اسے لے لو، یہ تمہارا ہے۔ انہوں نے کہا مجھے اس کی ضرورت نہیں۔ ابن عامر رضی اللہ عنہ نے مسمار قریشی سے کہا اسے تم عام مال میں شامل کر دو، تو انہوں نے اسے عام مال میں شامل کر لیا۔ میں ان فتوحات پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے اپنے مقام سے عمرہ کا احرام باندھ کر نکلوں گا۔ جب احنف رضی اللہ عنہ ابن عامر رضی اللہ عنہ کے پاس فتوحات سے واپس آئے تو لوگوں نے ابن عامر رضی اللہ عنہ سے کہا اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو فتوحات عطا کی ہے کسی کو عطا نہیں کی۔ فارس، کرمان، سجستان، خراسان کے علاقے فتح ہو گئے ہیں۔ فرمایا میں ان فتوحات پر اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں اور اپنے اس مقام سے عمرہ کا احرام باندھ کر نکلوں گا۔ چنانچہ آپ نے نیساپور سے عمرہ کا احرام باندھا، لیکن جب عثمان رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچے تو آپ نے اس پر ان کی سرزنش کی اور فرمایا وہاں سے کیوں نہیں احرام باندھا جہاں سے لوگ احرام باندھتے ہیں۔ خراسان میں قارن کی شکست۔ جب ابن عامر رضی اللہ عنہ جنگ سے واپس ہوئے تو قیس بن حسیم کو خراسان کا والی مقرر کر دیا۔ ادھر قارن نے 40,000 ترکوں کو مسلمانوں کے مقابلے میں جمع کیا، چنانچہ اس کے مقابلے کے لیے عبداللہ بن حازم السلمی 4000 مسلمانوں کو لے کر آگے بڑھے۔ مقدمۃ الجیش میں 600 افراد کو رکھا اور انہیں حکم دیا کہ اپنے نیزوں کی نوکوں پر آگ لگا لیں۔ چنانچہ راتوں رات دشمن پر دھاوا بول دیا۔ مقدمۃ الجیش کے لوگ دشمن سے بھڑ گئے اور ادھر عبداللہ بن حازم نے باقی لوگوں کو لے کر دشمن کو گھیر لیا۔ یہ منظر دیکھ کر دشمن میدان چھوڑ کر بھاگ کھڑے ہوئے۔ مسلمانوں نے ان کا پیچھا کیا اور جس کو چاہا قتل کیا، انہی میں قارن بھی قتل ہو گیا۔ کافی تعداد میں جنگی قیدی اور مال غنیمت ہاتھ آیا۔ پھر عبداللہ بن حازم نے فتح کی خبر عبداللہ بن عامر رضی اللہ عنہ کو بھیجی۔ یہ خبر سن کر عبداللہ ابن عامر رضی اللہ عنہ عبداللہ بن حازم سے خوش ہوئے اور خراسان پر ان کو والی مقرر کر دیا۔ عبداللہ بن عامر رضی اللہ عنہ ان سے ناراض تھے کیونکہ انہوں نے سابق والی قیس بن حسیم سلمی کو دھوکے سے خراسان سے نکال دیا تھا۔ بہرحال جب آپ نے قارن سے جنگ کی اور اس کو شکست دے کر بہت سا مال غنیمت حاصل کیا تو ان کے اس کارنامے سے عبداللہ بن عامر رضی اللہ عنہ خوش ہوئے اور خراسان کی ولایت پر ان کو مقرر کر دیا۔ اس طرح خلیفہ راشد عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے مشرق میں تمرد و انقلاب کی تحریکات کا زبردست مقابلہ کیا اور فتوحات کو جاری رکھا۔ ان انقلابات سے مسلمانوں کی قوت متاثر نہیں ہوئی
اور نہ خلیفہ کے عزم و حوصلے میں اس سے کچھ کمی آئی۔ آپ اس کے لیے انتہائی موزوں تھے۔ آپ نے اس کا مقابلہ عزم و رائے، انتظامی امور میں تیزی، فوجی کمک یعنی فوجی مدد کو ارسال کر کے بھیج کر، اور ہر کام کو اچھی صلاحیت کے حاملین کے سپرد کر کے کیا۔ یہ حقیقت ہر اس شخص پر بالکل عیاں ہو جاتی ہے جو ان حالات کا تاریخ طبری، تاریخ ابن کثیر اور تاریخ کلائی میں مطالعہ کرتا ہے، اور پھر اس میں کسی شک کی گنجائش باقی نہیں رہتی کہ ان حالات سے نپٹنے کے لیے عثمان رضی اللہ عنہ نے ایسے قائدین کا انتخاب فرمانے میں انتہائی کامیاب تھے جنہوں نے فتوحات کی بھرمار لگا دی۔ یہ بھی معلوم ہے کہ جہاد کی ذمہ داری بڑی گراں تھی اور وہاں پختہ رہنمائی کی شدید ضرورت تھی، کیونکہ جنگی لائنیں پھیلی ہوئی تھیں، فتنے متعدد تھے اور ممالک کے درمیان لمبی مسافت تھی۔ یہ ساری مشکلات جو عثمان رضی اللہ عنہ کو خلافت کے بعد پیش آئیں، اور آپ نے جس عزم و حوصلے اور تیزی اور احتیاط اور جواں مردی کے ساتھ ان کا مقابلہ کیا، یہ اس بات کی واضح دلیل ہے کہ آپ انتہائی قوی شخصیت اور عظیم بصیرت کے مالک تھے۔ اور عمر رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد اسلامی خلافت کو جو کمزوری اور تزلزل لاحق ہوا، اس کو ختم کرنے اور اسلامی خلافت کے رعب و دبدبے کو ثابت کرنے میں اللہ تعالیٰ کے بعد آپ کا سب سے بڑا ہاتھ تھا۔ آپ کے عظیم موقف اور شاندار کردار کے ثمرات درج ذیل ہیں۔ باغیوں کو تابع کرنا اور مسلمانوں کے اقتدار کو ان پر دوبارہ نافذ کرنا، اسلامی فتوحات کو بغاوت زدہ علاقوں سے آگے بڑھانا تاکہ باغیوں کے لیے راہ فرار نہ رہے اور فتنوں اور دسیسہ کاریوں کے دروازے بند ہو جائیں، مستقل ٹھوس فوجی اڈوں کا قیام تاکہ اس کے ذریعے سے اسلامی سرحدوں اور مقبوضہ علاقوں کی حفاظت کی جا سکے۔ اگر خلیفہ راشد عثمان رضی اللہ عنہ کمزور ہوتے اور قرارداد پاس کرنے پر قادر نہ ہوتے تو کیا عظیم فتوحات، حکیمانہ سیاست، مختلف اقالیم کی تنظیم و اسرا ممکن ہوتا، جیسا کہ بعض ان حضرات کا خام خیال ہے جو رفض و تشیع یعنی شیعہ مستشرقین اور ان کے نہج پر چلنے والوں کی جھوٹی روایت کا شکار ہے۔ تو اس طرح سے بھی الزام لگایا جاتا ہے کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ بہت کمزور ترین خلیفہ ثابت ہوئے، لیکن یہ فتوحات جو ہم نے پڑھی ہے اس تاریخ کے اندر، تو کیا یہ کسی خلیفہ کی کمزوری کی علامت ہو سکتی ہے؟ اتنی ساری لمبی ممالک کی مسافت طے کر کے، اتنی ساری بڑے فتنوں کو ختم کر کے اور اتنی ساری فتوحات حاصل کرنا، خاص طور پر احنف بن قیس رضی اللہ عنہ کی قیادت میں، جیسا کہ یہ بھی آئے گا کہ احنف بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بالکل الگ نرالے انداز کے قائد تھے اور جنگوں میں سپہ سالاری کرتے تھے، اور کس طرح سے مشرقی فتوحات کا ایک نیا نرالا انداز میں انہوں نے فتح کیا۔ یہ آگے انشاءاللہ تفصیل سے آئے گا۔ تو بہرحال یہ سارے جو مستشرقین نے تاریخ میں پھیلایا ہوا ہے، پڑھنے والے کہتے ہیں، تو وہ ساری چیزیں اس حصے سے ختم ہو جاتی ہیں۔ آگے انشاءاللہ ہم احنف بن قیس رضی اللہ عنہ کی تھوڑی سی مختصر سی سوانح بھی اس میں دیکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب العالمین تو ہمیں صحابہ کرام کی سیرت طیبہ کے اس عظیم پہلو کو بھی کما حق ہو پڑھنے، سننے، سمجھنے اور اسی طرح امت تک ایمانداری کے ساتھ پہنچانے کی توفیق عنایت فرما۔ آمین۔ تقبل یا رب العالمین۔